जी, अस्सलाम वालेकुम डियर। वालेकुम अस्सलाम अभी जी आप लाइव तो नहीं गई ना? जी नहीं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। मेरा रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले ये कि मैं अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम जाहिदा आबिद है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चरर हूँ और रेहान एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एआई की ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो उसी हवाले से मुझे जो टास्क दिया गया है वो है इंटरव्यू लेना। तो अब हमारी मोहतरम गेस्ट है मिस इरम मुनीर, जो सीआईटी डिपार्टमेंट की एचओडी हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में। और उनके साथ आज हम एक इंटरव्यू करेंगे जिसका टॉपिक है कि एआईज़ इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो जैसे कि ये टॉपिक है, इसमें एआई का जो ख़ास एक मेन पॉइंट है उसी के हवाले से हम मिस इरम के साथ सवाल करेंगे और वो हमें सबसे पहले मिस इरम अपना तारुफ पेश करेंगी। जी मिस इरम, काइंडली अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी मिस जाहिदा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस बहुत ही एक लेटेस्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ पे मदऊ किया है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और टैप्टा का थैंक यू जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस तरह के जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए उनको हम डिस्कस करें, उनके बेनिफिट्स देखें और उनको किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं उसको देखें। मैं अपना तारुफ कराती चलूँ, मेरा नाम इरम मुनीर है और इस वक्त मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसमें एज अ हेड काम कर रही हूँ। और साथ साथ एज अ लेक्चरर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभा रही हूँ। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है, इस वक्त मैं पीएचडी कर रही हूँ और पीएचडी में मैं जो रिसर्च वर्क कर रही हूँ वो भी मेरा एआई से ही रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी रहेगी हमारी। जी सॉरी मिस जायदा, मुझे लगता है कि आपने म्यूट कर दिया है। सॉरी आपकी सॉरी। आवाज़ जी मुझ जी तक नहीं पहुंची, आपका जी सवाल मैं नहीं समझ सकी हूँ, प्लीज़। जी सॉरी, मैंने माइक अनम्यूट किया था, अब किया। जी जी जी। माशाल्लाह, आपने पीएचडी किया है, कर रही हैं पीएचडी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपका लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो जारी और सारी है, हमें बहुत खुशी हुई। तो आज के टॉपिक के हवाले से जो मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, मुझे उम्मीद है उसके जवाबात आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को तसल्ली बख्श जवाब मिलेंगे और वो भी अपनी ज़िंदगी में इससे गाइडलाइन लेंगे। तो पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि मसनूई ज़हानत एआई है क्या? तो काइंडली इसे आप डिस्क्राइब करें। जी मिस ज़ायदा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट करती इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती चलूँ कि मस्नूई ज़हानत जो है, इसका मतलब ये है कि किस तरह से हम मशीनों को या कंप्यूटर को इंसानी दिमाग की तरह सिखा कर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। यानी कि ये बिल्कुल आप कह लें एक सिमुलेशन होती है इंसानों के दिमाग की, कि जिस तरह इंसान सोच सकता है, कोई सवाल हल कर सकता है, क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, रिपोर्ट्स बना सकता है। इसी तरह से हम मशीनों को ट्रेन करते हैं और मशीनें जो हैं वो ये सारे काम जो हैं ये अंजाम दे सकती हैं बड़े एफिशिएंटली। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और मस्नूई ज़हानत कहते हैं। जी, जी। यहाँ तक तो समझ आ गई, लेकिन ये भी डिस्क्राइब करें कि तालीम में इसका बुनियादी किरदार क्या होना चाहिए? क्या होगा? बहुत अच्छी बात की मिज़ायदा आपने कि तालीम में वाक़ई हमें मतलब किस तरह से ये हेल्प कर रहा है और इसका क्या रोल है। तो आज के दौर में आपको पता है कि किस तरह का डिजिटल दौर है और इसमें दुनिया कितनी तेज़ी से चेंज हुई है और ग्लोबल विलेज बन गई है। उसमें तालीम जो है ना वो बहुत तेज़ी से सफ़र कर रही है। तो ये जो एआई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, ये हमें काफ़ी मुआवन साबित हो रहा है। इसके ज़रिए से हम लोग अपने जो बहुत सारे काम हैं,
تعلیمی معیار کے جو ہیں اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں، ان کو بہت ایفیشینٹلی سیکھ سکتے ہیں، اور ٹیچرس اس کو استعمال کر کے، بچے اس کو استعمال کر کے بہت اپنی تعلیم کو مؤثر بنا کر اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ جی تو مس سیرم یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ روایتی تدریسی طریقوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اے آئی کے ساتھ، تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہم اپنے جو ایک ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کو بہت ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ٹولز ہیں، اے آئی کے ٹولز، جو یوز کر کے ٹیچرس اپنے اینڈ پہ اور اسٹوڈنٹس اپنے اینڈ پہ، دونوں کے اینڈ پہ تعلیم کو سیکھنے کا انداز چینج کر دیا ہے اے آئی نے، کس طرح سے کہ ٹیچرس ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اپنے کام کو بہت آسان بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ لیسن پلان تیار کرتے ہیں، رپورٹس لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا باقی جو کوئی لیکچر وغیرہ، ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیچرس کا ٹائم بچ جاتا ہے، اٹینڈنس مینٹین کر سکتے ہیں اس کے تھرو۔ تو جو اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ اگر دیکھیں اس کو، تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت مؤثر انداز میں، جو کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سلو لرنر ہوتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق یہاں سے اپنے لیکچر جو ہیں بار بار دیکھ سکتے ہیں، کوئزز ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کے حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ایک ایفیشینٹلی ورک کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز دونوں ہی اس کا بہت اچھے سے استعمال کر رہے ہیں، اے آئی کا۔ جی مس سیرم جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی ٹیچر بھی اسے استعمال کر رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تمام اساتذہ کے لیے اے آئی ضروری ہے، یا چند اساتذہ اسے سیکھ لیں، اور ہر سبجیکٹ میں یہ ضروری ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی مس زاہدہ، بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ٹیچرس ہیں، صرف ان کے لیے مؤثر ہے۔ میرا ایسا خیال نہیں ہے۔ آپ چونکہ مجھے آج موقع ملا ہے آپ سے بات چیت کرنے کا، میں اس چیز کو بڑا اچھا سمجھ بھی رہی ہوں کہ آپ کو جاننے کا بھی موقع ملے گا کہ آپ دیکھیں، جیسے آپ اردو کی ٹیچر ہیں، تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے اس کا استعمال کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے آپ بھی بہت ساری پوئمس ڈھونڈنے میں، اور کسی شاعر کو ڈھونڈنے میں، ان کا جو کوئی متن وغیرہ ہے اس کو حل کرنے میں، آپ دیکھیں کس طرح سے آپ اس کا یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہر فیلڈ میں میرے خیال میں یہ سب ٹیچرس کو ہی سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر اس کو ایفیشینٹلی استعمال کر کر اپنی فیلڈ میں اپنا ٹائم بچا کر بچوں کی کردار سازی پہ، بچوں کا جو ایک تخلیقی عمل ہے، سوچنے کا عمل ہے، آپ اس پہ توجہ دے کے بچوں کی لرننگ کے مطابق آپ اس کو نا ڈھال سکتی ہیں اور اس کو یوز کر سکتی ہیں۔ اور میرا یہ چونکہ میں خود اس شعبے سے وابستہ ہوں، تو میرے خیال میں یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، سیکھنا بھی چاہیے، اور لوگ سیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اب آج کل آن لائن لرننگ بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور ہم لوگوں کو اکثر لیکچر بھی آن لائن کنڈکٹ کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ٹولز ہیں، اے آئی کے ٹولز ہیں، جو سارے ٹیچرز جو ہیں استعمال کر کے، ایون میرے خیال میں جیسے میتھ کا ایک ٹیچر ہے، میتھ کے ٹیچرز بھی اس سے اپنے جو کوسچن ہیں ان کو بڑے اچھے سے حل کر سکتے ہیں، اور انہی کوسچنز کے سولوشنز کا ویڈیوز بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں، بچے بار بار اس کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے دیکھیں ٹیچر کا ٹائم بھی بچے گا، اور بچوں کی لرننگ جو ہے وہ بھی فاسٹ ہو جائے گی۔ جی آپ نے بہت اچھے انداز میں بتایا ہے، میرا خیال ہے ہمارے سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں ضرور آئی ہوگی، لیکن میں صرف ایک بنیادی سوال جو بار بار میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ صورتحال جو ہے وہ کیسے پیش آئے گی کہ جو ہمارے پاکستان کا نظام ہے، نیٹ ورک سسٹم اتنا ویک ہے، ہم اپنی کوئی بھی میٹنگ یا آن لائن کام کرنے کے لیے ہم نیٹ ورک کے محتاج ہیں، ڈیٹا لینا تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے، تو اس نیٹ ورک سسٹم کو بہتر بنائیں گے تو اے آئی کی تعلیم بچوں کو اور اساتذہ کو پراپر دے سکیں گے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مس زاہدہ، میں آپ سے اس بات میں ایگری کرتی ہوں کہ انٹرنیٹ ڈسٹورشن، انٹرنیٹ بلاکیج کی وجہ سے ہم لوگ اس میں تھوڑا سا نا سلو جا رہے ہیں۔ اگر باقی کے ممالک دیکھیں کہ وہ جیسے 7G پہ پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، 6G 7G، اور ہم لوگ ابھی تک 4G پہ بیٹھ کے اس پہ ورکنگ کرنا ہماری بہت سلو ہو چکی ہے۔ آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے اور بڑا زبردست ہے
کیونکہ آج کی کلاس آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم اے آئی جو ٹیچرس ٹریننگ ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ کی کلاس لے رہے ہیں، اس میں بھی آپ نے دیکھا کتنے ہم تھوڑا پیچھے اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم تو ہماری زندگی میں پیرالل چلتے رہنے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا یہ بالکل بھی ہے رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز میں بھی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے سیکھنے میں. مطلب ہمیں اپنے اینڈ پہ کوشش کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہم حکومت سے ہمیں اپیل کرنی چاہیے کہ چلو وہ اس طرح کا نظام بنا دیں، اس طرح کے انٹرنیٹ جو فیسلٹیز ہیں بچوں کو، ٹیچرس کو اگر وہ پرووائڈ کر دیں تو ہم لوگ بہت اچھے سے اور فاسٹلی اس کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر کر بہت ترقی کر سکتے ہیں. آپ کا یہ ویلڈ پوائنٹ ہر کسی کے دل کو چھوئے گا کہ واقعی بچے بھی اگر ہمیں سنیں گے وہ کہیں گے اچھا آپ کو پتہ نہیں زائدہ، کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ریزن بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انٹرنیٹ تو صحیح چلتا نہیں ہے، ہم کیسے سیکھیں، کیوں سیکھیں، سیکھ کر ہم نے کرنا کیا ہے. تو ایز اے ایجوکیٹر، ایز اے مطلب کہ جیسے ہم لوگ معلم ہیں، استاد ہیں، اور ہم لوگ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، اور جیسے کہ میں خود بہت سارے پلیٹ فارم پہ سیکھ بھی رہی ہوتی ہوں، میں بہت سارے کورسز آن لائن کر رہی ہوتی ہوں، تو میں بہت زیادہ ان چیزوں کو نا ایکسپیرینس کر رہی ہوں. تو اس لیے میں کبھی گھبرائی نہیں ہوں. آپ ظاہر ہے آپ اس چیز کو سمجھیں گی کہ اگر میں اس چیز میں اتنے آگے تک گئی ہوں، جیسے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، بہت سارے کورسیرا سے کورسز کرتی ہوں، ڈی جی اسکل پلیٹ فارم ہے وہاں سے کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ بہت سارے آن لائن لرننگ پلیٹ فارم ہیں. اب اس میں تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہو جاتا ہے، مطلب ہم سلو تھوڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. میری یہ مطلب سارے جو اس وقت اساتذہ کرام دیکھ رہے ہیں، والدین دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہی نصیحت کروں گی کہ وہ لازمی طور پہ اس کو سیکھیں اور یہ پریشان ہونا چھوڑ دیں کہ اس میں بہت سارے رکاوٹیں آتی ہیں، انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، ہماری ایفیشنسی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ہمیں بڑا فاسٹ جو ہے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، تو پھر انشاءاللہ ہم اس سے مطلب کہ مستفید اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی الحمدللہ ہمیں مطلب چلنا چاہیے اس میں. جی مس سیرم، آپ نے ماشاءاللہ ہر پوائنٹ کو بہت ویلڈ طریقے سے سمجھایا ہے. لیکن اگین جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، میں اس کے حوالے سے بھی آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم ٹیچر ہیں، ہم سیکھ لیتے ہیں اور کلاس میں ہم اس کو کرواتے ہیں، اے آئی کے ساتھ بچوں کو لیکچر کی پریکٹس کرواتے ہیں، لیکن ہر اسٹوڈنٹ کیا اس قابل ہے کہ وہ ایک ڈیوائس فاسٹ نیٹ کے ساتھ خرید کر اسے افورڈ کر سکے. پھر بجلی کی جو صورتحال ہے وہ تو گورنمنٹ کے تھرو ہوتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کی، طالب علموں کی سب کی معاشی حالت ایک جیسی نہیں ہے. تو سب کو ہم اے آئی کی طرف کیسے لا سکتے ہیں جب کہ ان کی گھریلو حالات ہی ٹھیک نہیں ہے؟ تو یہ کون ٹھیک کرے گا؟ اس پہ بھی روشنی ڈالے نا. جی جی مس زائدہ، میں نے پہلے بھی آپ کے اس پوائنٹ سے ایگری کیا. ایسے پرابلمس ہیں کیونکہ ہم خود اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا، اس لیے بہتر طریقے سے ہم اس کو جان سکتے ہیں اور اس کا سولوشن بھی دے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو یہ کمپنیاں ہیں انہوں نے پرسنل ڈیٹا جو ہوتا ہے سم وغیرہ پہ اس کو بھی مطلب سستا کر دیا، پیکیجز وغیرہ دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں اب میں کسی کمپنی کی ایڈورٹیزمنٹ تو نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مطلب اس میں بھی مل کے ہم کوئی پیکیج لے کے تو ہم اس کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم ہر سچویشن میں اپنے آپ کو آگے لے کر جانا مطلب سیکھ چکے ہیں اور جاتے بھی ہیں. آپ کو پتا ہے اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ اور اتنا زیادہ انٹرنیٹ پرابلم کے ساتھ ایون جو ہم لوگ سمز وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں ان کے نیٹ ورک ڈسٹورشن کے ساتھ الحمدللہ ہم کتنی ترقی کریں. آپ زیادہ آپ میرے ساتھ اس میں ایگری کریں گی کہ آپ دیکھیں کہ اتنے گھریلو مسائل کے ساتھ پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں نا. تو اس لیے ہم بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو اسی طرح سے دیکھیں نا کلاس میں بچے اس طرح کے ہم سے کوشچن کرتے ہیں تو ہم انہی کوشچن کو اس طرح سے بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ بچوں ہم نے رکنا نہیں، ہم نے چلتے رہنا ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارا ہے، ہم میں سے ہی ہو سکتا ہے کسی کو موقع ملے ہمارے بچوں میں سے تو وہ کوئی ایسی کمپنی میں چلا جاتا ہے یا ایسی کمپنی چلا لیتا ہے یا حکومت اس کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے، تو اتنی دیر تک ہم نے سٹے نہیں کرنا.
हम अगर घरों में बैठे रहेंगे, बच्चे घरों में बैठे रहेंगे, ये सोच के दूर-दराज के इलाकों के बच्चे भी आपको पता है हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? या वो रिमोटली तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको रुकना नहीं चाहिए। और ये हम उस्ताज़ा और हम जो वालिदैन हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को, क्योंकि बच्चों के माइंड अभी इतने शार्प नहीं होते और वो इतना नहीं सोच सकते जितना हम सोचते हैं। तो बच्चों को ये लगता है कि नहीं, इंटरनेट प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, तो हम तो नहीं कुछ कर सकेंगे, हम तो बैठे रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर हम अपना रोल अदा करें, बच्चों को मोटिवेट करें, तो फिलहाल हमारे पास यही सॉल्यूशन है ना, अभी हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो हुकूमत के एंड पे है ना कि हुकूमत हमारे लिए कुछ करे, कुछ सोचे, कोई हमें फैसिलिटेट करे। तो इसलिए इन चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना है। आप देखिए कि अपना टाइम टेबल बना लें, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं, बच्चों की बात कर रही हूँ, टीचर्स की भी बात कर रही हूँ। उनको लगे कि इस टाइम पे इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है, या इस वक़्त लाइट हमारे पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें अपनी असाइनमेंट ऐसी रख लें, ठीक है? आप देखिए वैसे भी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं ना इतनी लोड शेडिंग के साथ, कि किस जी, तरह से जी, इतनी गर्मी में घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके पास, क्योंकि मैं पाकिस्तान की जी, बात कर रही हूँ, हम भी बिल्कुल, उन्हीं में से हैं, तो किसी बिल्कुल, के घर में हर वक़्त मतलब वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इन फैसिलि जी। आप ये सोचिए कि हम वो कौम है, इतनी डेफिशिएंसीज़ के साथ भी हम तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैं समझती हूँ हम असातिज़ा और वालिदैन बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं और बच्चे भी इस पे सोच सकते हैं। जी, मिस सीरम आपने बहुत अच्छे रोशनी डाली है इन सारी बातों पर। तो चलें, मैं भी बहुत खुश उम्मीद हूँ, हम सभी इस बारे में यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की हो और हम भी जदीद टेक्नोलॉजी को लेके चलें। तो चलें, बिल्कुल। अब बस तो ये मिस एक ज़ाहिदा वो अहम ज़रा दुआ। एक शेर अगर आप इस वक़्त सुना सकती हैं, क्योंकि मुझे तो पूरा नहीं आता। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। जी, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। जी। अच्छा, क्या कोई बात नहीं, इस लेकिन वक़्त आपने मेरे ना ज़हन में भी नहीं आ रहा। चलिए, नहीं, इस वक़्त बुनियादी सवाल जो एक मैं आपसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि जी, चलें, जी। हमारा जो सॉरी मिस ज़ाहिदा, आपका माइक जो है वो म्यूट हो गया, प्लीज़। सॉरी जी, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारा जो इम्तिहानी निज़ाम है, फिर उसमें क्या ख़ास तब्दीलियाँ आनी चाहिए? क्या स्टूडेंट्स को इम्तिहान में भी नेट और ऐसी डिवाइस देनी चाहिए, या उनको किस तरह इम्तिहान, उस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें? अच्छा, मिस ज़ाहिदा ये ना वेरी करता है, इस पे ये डिपेंड करता है। मतलब आने वाले वक़्त में ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर ओपन बुक इम्तिहानात रखने पड़ेंगे। यानी कि आपने बच्चों को उस तरह से टीच किया हो ओपन बुक के हिसाब से, तो फिर हम बच्चों को ये फैसिलिटीज़ दें। अभी जो हमारा इम्तिहानी निज़ाम चल रहा है उसमें हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इस हक़ में नहीं हूँ। तो अगर हम बच्चों को टीच भी उस लेवल का करेंगे, ठीक है, ओपन बुक लेवल का करेंगे, कोई कोर्स कंटेंट पे उनको बाउंड नहीं करेंगे, तो देन हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इस तरह तो हमारे बच्चे और ज़्यादा नालायक हो जाएँगे। तो वो तो कहेंगे कि बस ठीक है, अगर इंटरनेट मिल जाना है तो बस हम लोग वहीं पे सारा कुछ कर लेंगे। तो ऐसा मैं इस हक़ में नहीं हूँ, आने वाले वक़्त में हम इसको कर सकते हैं। जी, अच्छा मिस सीरम, हमने अभी तक तो सारे फ़ायदों की और ये बात की है, तो काइंडली ये भी बताएँ कि हर चीज़ के 2 रुख होते हैं, 2 पहलू जी, होते जी। हैं, तो बिल्कुल है। पॉज़िटिव भी, नेगेटिव भी। तो क्या हुँ। आप आईटी के होने की हैसियत से ये बता सकते हैं कि क्या इसका कोई नुकसान भी है या कोई नेगेटिव पॉइंट भी है? तो वो उस पे भी रोशनी डालें। अ, फिर वही बात है मिस ज़ाहिदा, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये डिपेंड करता है। मतलब उसके ये बिल्कुल बच्चे डेविएट कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल सोच समझ कर नहीं करेंगे एफ़िशिएंटली, मतलब हम नहीं देखेंगे कि इसका इस्तेमाल सिर्फ़ वहाँ पे करो जहाँ पे ज़रूरत है, बेवज़ह इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन इस वज़ह से है कि बच्चे जो हैं जैसे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या कोई लेक्चर तैयार कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, चलो अच्छा थोड़ा-सा विज़िट कर लूँ सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक देख लूँ, टिकटॉक देख लूँ, ये कर लूँ। तो वो ना डेविएट कर जाते हैं। बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन मिलनी चाहिए, बच्चों को अगर कॉलेजेस वगैरह में भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको पूरे एथिक्स पढ़ाने चाहिए, घरों में वालिदैन इस पे पूरी जो है ग्रिप रखें,
بچوں کو اس کے ایٹیکیٹس سمجھائیں اور بتائیں کہ بچوں آپ نے اس کا یوز کس طرح سے کرنا ہے. اگر ہم بچوں کیونکہ بچے کیا، میں اپنی بات کرتی ہوں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں. اکثر ہم لوگ سوشل میڈیا اسکرولنگ کے لگے رہتے ہیں اور ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس سے جو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اس کا ایفیشینٹلی یوز کرتے ہیں تو ہم اس سے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. تو بس میں اس میں ایز آپ دیکھیں کہ جیسے کہ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں یا اس میں اے آئی میں، یا میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، یا میں لیکچرر ہوں، میں ایک مدر بھی ہوں. تو میں سب کو والدین کو بھی یہ کہوں گی، اساتذہ کو اور بچوں کو بھی، کہ اساتذہ اور والدین جو اس کے صحیح استعمال ہیں وہ گائیڈ لائن دے تو بچے الحمدللہ بہت آگے جا سکتے ہیں. اور بچے بھی اس چیز پہ سوچیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کا استعمال کریں کہ ہر وقت. اچھا ایک اور چیز ہے، ایک پازیٹیو استعمال بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ بھی نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. اب اگر بچے یا ہم جو ٹیچرس ہیں، میں اپنی مثال دے لیتی ہوں کہ اگر ہم ہر چیز اے آئی کے ٹولز یوز کر کے ان سے پوچھ کے چلیں گے تو ہماری اپنی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. مطلب ہم اگر ہر چیز وہیں سے کرنا شروع کر دیں، لیکچر جنریٹ کریں، اپنی رپورٹس تیار کریں، ایوری تھنگ ہر وقت، ہم پھر نا اس کے محتاج ہو جائیں گے. بہت ساری چیزوں پہ ہمیں خود اپنی تخلیقی صلاحیتیں یوز کرنی چاہیے، اپنا دماغ یوز کرنا چاہیے، اور صرف مطلب بہت ضرورت ہو تو ان ٹولز کو جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے وہاں یوز کریں، بے جا اس کا استعمال نہ کریں، سوچ سمجھ کے کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اس کی نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں. جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے. تو چلیں لاسٹ میں بس آپ یہ بتائیں کہ آئندہ آنے والے 2-4 سال کے بعد آپ کیا دیکھتی ہیں، اے آئی کا فیوچر کیا ہے، اور کیا اس کو سلیبس میں کمپیوٹر کے سبجیکٹ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیے یا الگ سے ٹریننگ بچوں کو بھی دینی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں بھی کچھ گائیڈ لائن دیں. جی مس زاہدہ، اگر فرض کریں گے، لائک میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ اگر میں ایز اے پرنسپل بیٹھی ہوں تو میں سب سے پہلے کیا کروں گی، میرا کیا طریقہ کار ہوگا. میں سب سے پہلے اپنے اسٹاف کو ٹرین کروں گی، اور پھر اس کو جو اے آئی لٹریسی کے طور پہ اپنے مطلب سارے نصاب میں ایڈ کروں گی. ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر مجھے ایسا موقع ملتا ہے تو اس لیے آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ہر نصاب کا حصہ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر کے ساتھ ہوگا. یعنی اگر فرض کریں گے، جیسے میں جی سی ٹی ڈبلیو لٹل روڈ سے ہوں اور وہاں پہ ڈریس ڈیزائننگ کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی اے آئی جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کو ساتھ پیرالل لے کے چلنا چاہیے. اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ یہ ہر نصاب کا حصہ ہوگا، اور ہمارا ہر بچہ، ہر استاد اس کو استعمال کر کے اپنا ٹائم بچا کے اور بہت سارے مطلب ایسے تجربات کر کے کچھ اچھا پروڈیوس کریں گے جس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو. جیسے ہم کسی کالج میں، ہمارے کالج کو فائدہ ہوگا، ہمارے گھروں کو فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں انشاءاللہ وہ کسی اچھے مقام پہ پہنچیں گے اس کے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ اے آئی کا ہی دور ہے، اور اس میں اے آئی ہر جگہ پہ آپ کو انشاءاللہ. نظر آئے گا. بلکہ آپ کو ابھی ہی ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہر جگہ پہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات، انشاءاللہ. اچھا آپ کو پتا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، جیسے ایز اے استاد میں کہہ سکتی ہوں، ایز اے ٹیچر لوگ کہتے ہیں کہ جی آنے والے وقت میں ٹیچر کی ضرورت نہیں رہے گی. اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہوگا. آنے والے وقت میں ٹیچر جو ہے وہ صرف جواب دینے والا نہیں ہوگا. اس کا رول جو ہوگا وہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو اپریشیٹ کرنا، اور اس کے فائدے بتانا اور گائیڈ لائن دینا ہوگا. اور اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کو جو رہنمائی ملے گی، بچے بھی انشاءاللہ اپنی تخلیقی سوچ کو آگے لے کے چلیں گے اور تعلیم کے میدان میں اپنا عملی رول جو ہے وہ ادا کریں گے. تو اگر ایک چیز میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی، اگر کوئی بندہ اے آئی کو نہیں سیکھتا تو اے آئی پھر اس کو ریپلیس کر لے گا. کیونکہ اگر آپ اس کے طریقہ کار نہیں سیکھیں گے، اس کو چلانا نہیں سیکھیں گے، اس کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے، ویسے اس سے کس طرح سے فائدہ لینا ہے وہ نہیں سیکھیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی اے آئی ہماری جگہ لے لے گا. یا پھر کیا ہوگا کہ وہ بندہ ہماری جگہ لے لے گا جس نے اے آئی سیکھا ہوگا. اس لیے ان دا اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی
کہ ہم سب کو, چاہے وہ کوئی اردو کا ٹیچر ہے, انگلش کا ٹیچر ہے, میتھ کا ٹیچر ہے, ان سب کو اپنی زندگیوں میں اس کو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند مواد پیدا کرنا چاہیے, موقع پیدا کرنے چاہیے, اور اس طرح سے ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں. اور مجھے جی بہت مس اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو میں پھر کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ موقع ملے, ہم اور مزید گپ شپ لگائیں اور ان چیزوں کو ایکسپلور کریں, اور جی جو باقیوں کے لیے فائدہ مند ہو. جی مس سیرم, آپ نے جتنے اچھے طریقے سے ہمارے ویورز کو سمجھایا ہے, انشاءاللہ تعالی ہر سننے والا اس سے ضرور کچھ نہ کچھ گائیڈ لائن لے گا. اور انشاءاللہ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اور آپ ہمارے اس اسٹیج پہ آ کے آپ نے جتنے بھی سوالات کے تسلی بخش جواب دیے ہیں, اس سے آپ کے نالج پہ بھی روشنی پڑتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی بہت بریلینٹ اور بہت جدید زمانے کے مطابق سوچنے اور چلنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ترقی اور کامیابی سے نوازے, اور میری تھینک یو دعائیں سو آپ کے مچ. ساتھ ہیں. آپ کا بہت 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 شکریہ. جی بہت تھینک شکریہ یو. آپ کا. اللہ حافظ مس اللہ سیرم. حافظ. اللہ حافظ.